بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یوسف العظم الاردنی المتولد سنہ 1931۔ یوسف اردنی جن کی ولادت 1931 ہے نے کہا، بہت آسان ہے، لا تمتروا فی ذاتہ فالکون من آیاتہ، لا تمتروا فی ذاتہ فالروح من آیاتہ الی آخر۔ مریتن کا معنی ہوتا ہے شک، مریتن اسی سے آیا لا تمتروا، مادہ ہے میم را یا، اصل میں لا تمتریو لا تجتنبو کے وزن پر ہے، لا تمتریو، یا مضموم ماقبل کسرہ اور اس کے بعد واو ہو تو یا کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں، پھر یا کو نہیں، یا کو ماقبل کی مناسبت سے واو سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ماقبل میں ضمہ ہو گیا، یا کے ضمہ کو ماقبل میں دے دیا، پھر اس واو سے بدلنے کے بعد اب اجتماع ساکنین کے بعد واو کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے، لا تمتریو سے لا تمترو ہو گیا، معنی ہوگا شک مت کرو، شک و شبہ مت کرو، فی ذاتہ ای فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں شک و شبہ نہ کرو، فالکون من آیات، کون سب سے پہلے بھی آیا تھا، دنیا جہان جمع اکوان، اشرف الخلق والاکوان آیا تھا، آیات آیتن کی جمع، نشانی علامتیں دلائل، اور قرآن کے ایک مختصر حصے کو بھی، قرآن کے ایک مخصوص حصے کو بھی آیت کہتے ہیں، یہاں پر نشانی کے معنی میں۔ اللہ کی ذات میں شک و شبہ مت کرو، کیونکہ ساری کائنات اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا تمتروا فی ذاتہ فالروح من آیاتہ، روح وہ جسم لطیف جس کی وجہ سے جسم زندہ رہتا ہے، جس کو نکالنے کی وجہ سے انسان کو مردہ قرار دیا جاتا ہے، جمع ارواح۔ اللہ کی ذات میں شک و شبہ نہ کرو، کیونکہ روح اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا تمتروا فی ذاتہ فالرزق من آیاتہ، رزق کھانا پینا نعمتیں جتنی بھی چیزیں اللہ عطا فرماتا ہے سب رزق ہے، ٹھیک ہے، علم یہ ساری چیزیں رزق ہے۔ اللہ کی ذات میں شک و شبہ مت کرو، کیونکہ رزق اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لا تمتروا فی ذاتہ فالموت بعد اذاتہ، موت روح کا جسم سے نکال لینا موت ہے، اذات اذتن کی جمع، اذتن وعظن مصدر ہے، تعلیل ہونے کے بعد اذتن ہو گیا عدتن کے وزن پر، ٹھیک ہے، واو کو حذف کیا، وعدن تھا واو کو حذف کیا اور عین کو کسرہ دیا، واو کے حذف کرنے کے بدلے میں آخر میں تا بڑھا دیا گیا، عظتن ہو گیا، عظتن نصیحت، وعظ و نصیحت۔ اللہ کی ذات میں شک و شبہ مت کرو، کیونکہ موت اس کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے، ہاں، موت کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرو۔ سبحانہ من خالق بر بمخلوقاتہ، سبحان اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے، یہ مصدر ہے اور مفعول مطلق بنتا ہے، اس کا فعل ہمیشہ محذوف ہوتا ہے، ای اسبح سبحانہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، من خالقن یہ جو ہو ضمیر ہے نا اسی ہو ضمیر کا بیان ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جو کہ پیدا کرنے والا ہے، کیا پیدا کرنے والا ہے، برن، بر کا معنی ہوتا ہے نیکی بھلائی احسان،
جو احسان پیدا کرنے والا ہے بے مخلوقات ہی اپنے مخلوق کے ساتھ احسان پیدا کرنا کا مطلب مخلوق کے ساتھ احسان کرنا. ٹھیک ہے. اب ترجمہ دیکھیں. اس ذات واحد کی تسبیح بیان کرتا ہوں جو اپنی مخلوقات کے ساتھ احسان فرمانے والا ہے. غمر الوجود بفضلہ وافاض من خیراتہ. غمر یغمر نصر ینصر سے اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، چھا جانا. الوجود مفعول بہ مصدر ہے، معنی ہے موجود، موجودات، کائنات، دنیا. بفضلہ فضل و کمال، نعمتیں. افادہ یفید و افادت جاری کرنا، بہانا، فیضان لٹانا. خیرات خیرتن کی جمع ہے، فضل نعمتیں، ہر وہ چیز جو تمام چیزوں میں اچھی ہو. اب دیکھیے، جس نے یا اس نے تمام کائنات کو، وجود سے مراد کائنات، تمام کائنات کو اپنے فضل سے ڈھانپ لیا اور اپنی نعمتوں کا، اپنے خیرات کا فیضان جاری کر دیا. لا تقنطوا من رحمت الرحمن او مرضاتہ. قنطا یقنطو نا امید ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسی کی طرف اشارہ ہے. رحمان کی رحمت سے نا امید مت ہو. او مرضاتہ، مرضات رضیہ یرضا کا مصدر، خوشنودی، رضا. رحمان اللہ یا رحم فرمانے والے اللہ کی رحمت اور اس کی خوشنودی سے نا امید مت ہو، اس کی رضامندی سے نا امید مت ہو. کیوں؟ فالحلم والغفران والرضوان بعد صفاتہ. حلم بردباری، قدرت کے باوجود سزا نہ دینا، طیش کے برخلاف. غفران مغفرت کرنا، بخش دینا. رضوان خوشنودی، صفات صفت کی جمع. کیونکہ حلم بردباری، مغفرت اور بخشنا، راضی ہو جانا، یہ اس کی بعض صفت ہیں، اس کی صفات میں سے کچھ صفتیں ہیں. لا تمتروا فی ذاتہ فالکل من آیاتہ. اللہ کی ذات میں شک و شبہ مت کرو کیونکہ یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں. اچھا ہے نا، پڑھنے میں بالکل زبان پہ چڑھ رہا. یاد کر لیجئے گا، ہر صبح پڑھیے گا. ترجمہ دیکھیے نمبر 1 سے. اللہ کی ذات میں شک و شبہ مت کرو کیونکہ دنیا اس کی ایک نشانی ہے. اللہ کی ذات میں شک و شبہ مت کرو کیونکہ روح بھی اس کی ایک نشانی ہے. اللہ کی ذات میں شک و شبہ مت کرو کیونکہ رزق، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ایک نشانی ہے. اللہ کی ذات میں شک و شبہ مت کرو کیونکہ موت اس کی ایک نصیحت ہے. اللہ سبحانہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں جو کہ اپنے مخلوقات پر احسان کرنے والا ہے، جس نے تمام کائنات کو اپنے فضل اور نعمتوں سے ڈھانپ لیا اور جس نے اپنے نعمتوں کا فیضان جاری کیا. رحمان کی رحمت سے نا امید مت ہو اور اس کی خوشنودی سے بھی نا امید مت ہو کیونکہ حلم بردباری، بخشش کرنا اور راضی ہونا یہ اس کی صفتیں ہیں. اور اللہ کی ذات میں شک و شبہ مت کرو کیونکہ ساری نشانیاں، ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، آدمی کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، مرنا، سب کچھ اللہ کی نشانی ہے. بس غور کرنے والی آنکھیں اور غور کرنے والا ذہن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سب کچھ مل جائے گا. آگے قال محب الرسول الشیخ الامام احمد رضا القادری قدس سرہ المتوفی سنہ 1340 مطابق 1921. عاشق رسول شیخ
امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات 1340 مطابق 1921 ہوئی ہے، نے فرمایا، نے کہا اللہ کی بارگاہ میں، ان کی ذات مقدس ہو، ٹھیک ہے، پاکیزہ ہو جائے، مجہول کا صیغہ، ہاں بول سکتے، ٹھیک ہے، عفی عنہ، آپ کا درجہ بلند ہو، آپ کا مقام بلند ہو، دعائیہ جملہ کر سکتے ہیں۔ 1340، آج کتنا ہے؟ 45، یعنی 105 سال ہو گئے، اور ادھر 1921، اور آج کتنا ہے؟ 2023، کتنے سال ہوئے؟ 102، 3 سال کا فرق ہو گیا، ہاں؟ تو چاند کی تاریخ سال میں 10 دن کم ہوتے ہیں، ایک سال میں 10 دن کم ہوتے ہیں چاند کے سال میں، اور سورج کی تاریخ جو ہوتی ہے 10 دن زیادہ ہوتے ہیں، تو ہر 33 سال میں 1 سال کا فرق ہوتا ہے، ہر 33 سال میں، اور 100 سال میں 3 سال کا فرق ہو جاتا ہے، اور 300 سال میں 9 سال کا فرق ہوگا۔ جب اصحاب کہف کا ذکر ہوا تو وہاں پر 300 یا 309 سال کا ذکر ہوا، اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ایک اعتبار سے 300 سال ہو رہے ہیں اور ایک اعتبار سے 309 سال ہو رہے ہیں۔ وہاں پر آپ تفسیر دیکھیے گا اصحاب کہف میں، جو آیت کریمہ ہے اس کو آپ پڑھ کر کے دیکھیے گا۔ چلیے، ایک الگ بات تھی، اعلیٰ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا، دیکھیے، الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمدی والآل واصحاب هم مأوای عند شدائدی فإلى العظیم توسلی بکتابہ وبأحمدی وبمن اتی بکلامہ وبمن ہدا وبمن ہدی وبطیبۃ وبمن حوت وبمنبر وبمسجدی وبکل من وجد الرضا من عند رب واجدی۔ آگے ایک لمبا ہے، اتنا دیکھ لیتے ہیں۔ متوحد، واحد کے معنی میں، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ جلال، عظمت، بزرگی، بلندی۔ متفرد، تنہا، یکتا، جس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام تعریفیں اس خدائے واحد کے لیے جو اپنی بزرگی کے ساتھ تنہا ہے، یکتا ہے، جو اپنی بزرگی کے ساتھ، اپنی جلالت کے ساتھ یکتا ہے۔ وصلاتہ دوماً، دوم دائماً کے معنی میں، اور اللہ کی رحمت ہمیشہ ہو، کس پر؟ علی خیر الانام محمدی، انام مخلوق کے معنی میں، تمام مخلوق میں سب سے بہترین ذات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، والآل والاصحاب، اور ان کے آل پر، ان کے صحابہ پر، جو کہ ہم مأوایا عند شدائدی، جو مأوایا ٹھکانہ، مأوا و ملجا بولتے ہیں نا، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ میرا ٹھکانہ ہے، وہ میری پناہ گاہ ہیں، کب؟ عند شدائدی، مصیبت اور پریشانیوں کے وقت، مصائب و آلام کے وقت، شدت کی جمع شدائد۔ فإلی العظیم توسلی، توسل یہ مصدر ہے، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے، اور الی العظیم، الی الرب العظیم، عظیم رب کی جانب، عظیم رب کی بارگاہ میں میرا وسیلہ ہے، کس چیز کا؟
بکتابہ، اس کی کتاب کا، وباحمدی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، وبمن اتا بکلامہ، اور اس کا وسیلہ ہے جو رب العزت کا کلام لے کر آیا، کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وبمن ہدا، اور اس کا وسیلہ ہے جس نے ہدایت فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبمن ہدی، ہدیہ تھا اصل میں، مجہول کا، اور ان لوگوں کا وسیلہ ہے جو ہدایت پائے، جنہیں ہدایت دی گئی، کون؟ صحابہ کرام، ٹھیک ہے۔ وبطیبۃ، اچھا طیبۃ نہیں ہے، یہ طیبہ مدینہ کا ایک نام ہے، طیبہ۔ وبطیبۃ، یہ غیر منصرف ہے، ایک تو علم ہونے کی وجہ سے اور ایک مؤنث ہونے کی وجہ سے، دو سبب ہیں، ہاں تانیث اور علم، لیکن وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے تنوین دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور کسرہ بھی آیا۔ وبطیبۃ، اور مدینۃ المنورہ کا وسیلہ۔ وبمن حوت، حوا یحوی، حوا یحوی کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، گھیر لینا، اور ان لوگوں کا وسیلہ جن لوگوں کو اس شہر نے گھیر لیا، جن لوگوں کو اس شہر نے جمع کر لیا۔ جمع کر لیا مطلب نہیں، جو اس میں وفات پا کر ہمیشہ کے لیے رہنے لگے، جیسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے یاران حضرت ابو بکر و عمر، اور جنت البقیع میں رہنے والے صحابہ کرام، ٹھیک ہے، اور شہر مدینہ طیبہ کا وسیلہ، اور ان تمام لوگوں کا وسیلہ جن پر یہ شہر مشتمل ہے۔ وبمنبر، اور منبر رسول کا وسیلہ۔ وبمسجدی، مسجد کا وسیلہ، منبر کی جمع منابر، مسجد کی جمع مساجد۔ وبکل من وجد الرضا، رضا خوشنودی، وجد یجد پانا، عند ربی، رب کا معنی پالنے والا، اللہ کی ذات، واجد، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا معنی ہے بے نیاز، اور ہر اس شخص کا وسیلہ جس نے بے نیاز رب کی بارگاہ سے خوشنودی حاصل کی۔ قرآن پاک میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اصحاب بیت رضوان، ان کی طرف اشارہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سلیس ترجمہ دیکھیے۔ الحمد للہ المتوحد بجلالہ المتفرد وصلاۃہ دوما علی خیر الانام محمد، تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے جو اپنی بزرگی اور برتری میں یکتا ہے، تنہا ہے، ہمیشہ اس کی سلامتی، اس کی رحمت نازل ہو مخلوق میں سب سے بہتر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ یہ سارے حضرات مصیبت و پریشانی کے وقت، مصائب و آلام کے وقت میری پناہ گاہ ہیں۔ فعل العظیم توسلی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ میں عظمت والے رب کی بارگاہ میں وسیلہ لاتا ہوں، اس کی کتاب قرآن پاک کا، اس کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور اس کے فرشتے جس نے اس کا کلام، جو اس کا کلام لے کر آیا، جو اس کا کلام لایا، اور اس کا جس نے ہدایت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا جنہیں ہدایت دی گئی، ان شہر طیبہ مدینۃ المنورہ کا، اور ان تمام لوگوں کا جن پر یہ شہر مشتمل ہے، جن لوگوں کو اس شہر نے جمع کر رکھا ہے، اور منبر کا، مسجد کا، اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے بے نیاز رب کی بارگاہ سے خوشنودی حاصل کی۔
بس یہیں تک رہنے دیجیے، وقت ہو گیا۔